السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ ایک تاریک رات تھی، ساری کائنات محو خواب تھی۔ ایک عظیم المرتبہ شخصیت تھی جو دنیا کائنات کے لیے تاریک رات میں تنے تنہا سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے لوگوں کے لیے دستے دعا تھی۔ نبی مکرم، خیر مجسم، نبی رحمت، محسن انسانیت، سید العرب والعجم، سرور کونین، شافع محشر، ساقی کوثر، سید الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی شب میں گاہے بگاہے بستر استراحت سے اٹھتے اور دعا و مناجات الہی میں مصروف ہو جاتے، اور کبھی شہر خاموشہ کی طرف نکل جاتے اور فرمایا کرتے کہ نصف شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک شب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ محو استراحت تھے کہ یکایک آپ اٹھ کر جنت البقیع کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو آپ کو بستر پر موجود نہ پا کر سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی صاحبہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ پیشانی اقدس خاک پر ہے اور آپ سرب سجود دعا میں مصروف ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کہتی ہیں مجھ کو اپنے شک و شبے پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا کہ سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں ہیں۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا قبرستان تشریف لے جاتے اور دعا و گریہ جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں داخل ہوئے اور تمام مرحومین کے لیے رو رو کر دعائیں فرمانے لگے۔ کافی دیر کے بعد نبی مکرم، خیر مجسم، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا قصد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اٹھ کر گھر کی طرف جلدی جلدی روانہ ہو گئی۔ گھر میں تشریف لانے کے بعد جب میرے بارے میں علم ہوا، میری پھولتی ہوئی سانس کو آپ نے محسوس کیا تو فرمایا عائشہ کیا حال ہے تمہارا، تم نے کیا سوچا تھا؟ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے مرحومین جنت البقیع کے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ ان سے پورا راضی ہو جائے۔ چنانچہ میں نے جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا عظیم الشان موقع تھا، اور کس قدر اس تاریک رات میں جب ساری دنیا بستر استراحت میں محو خواب تھی تو ایک عظیم المرتبت ہستی ساری دنیا کے لیے، اپنے مرحومین ساتھیوں کے لیے کس قدر محو دعا تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس واقعے میں کئی ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین بھائیوں کے لیے، موحدین کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے، راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام اپنی شان کے مطابق ہر روز آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے پریشان حال، مضطرب حال بندوں اور بندیوں کے
فریاد کو سنتا ہے اور ان کی داد رسی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بتقاضۂ بشریت انسان گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے جو گمان کیا وہ انسانی تقاضے کے عین موافق تھا، اور یہ ہر کسی سے اس کے صدور کا امکان ہے، لہٰذا یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے، جب بھی کوئی کسی کے بارے میں کما حق ہو ہمیں علم نہ ہو جائے، بدگمانی سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ ہم کہیں نہ کہیں گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ واقعے کو بار بار سن کر غور کریں، آپ کو کئی ایک ناصحانہ پہلو حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے اور دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ یہ مختصر سا واقعہ تو آپ اسے خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور دوسرے احباب تک اسے خوب شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے خوب محظوظ و مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔